ابتدائی کیا ہے؟ اللہ کی طرف دعوت، تبلیغ. جو دعوت قبول کر لیں ان کے لیے بشارت، بشیر کہ تمہارے لیے آخرت میں جنت ہے، نعمتیں ہیں. رد کر دیں ان کے لیے نذیر، خبردار کرنے والے، جہنم کے لیے تیاری کر لو. داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے. سراجا منیرا، روشنی کے چراغ. یہ حیثیتیں مشترک ہے تمام انبیاء کرام. تمام انبیاء بشیر بھی تھے، نذیر بھی تھے، داعی بھی تھے، سراج منیر بھی تھے. اگرچہ ان تمام حیثیتوں میں بھی حضور کا سب سے اونچا مقام علیحدہ نمایاں ہے، لیکن حیثیتیں بنیادی طور پر مشترک. ایک حیثیت ہے تکمیلی، اور وہ کیا ہے؟ اے نبی، جو دین آپ کو دیا گیا ہے صرف تبلیغ نہیں، صرف تعلیم نہیں، اس کو قائم کر کے دکھاؤ نظام زندگی کی حیثیت سے. 3 مرتبہ قرآن میں یہ الفاظ حضور کے لیے آئے ہیں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. 3 دفعہ سورہ توبہ میں یہ الفاظ آئے، سورہ صف میں یہ الفاظ آئے، سورہ فتح میں یہ الفاظ آئے. وہی اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، الہدی قرآن حکیم، ہدایت کاملہ، اور نمبر 2 دین حق. یہ 2 چیزیں دے کر بھیجا. کس لیے؟ تاکہ اس دین کو غالب کرے پورے نظام زندگی پر. یہ معاملہ ذرا سوچئے. اور یہ حضور کے لیے 3 دفعہ، اور کسی اور نبی کے لیے 1 دفعہ بھی نہیں. قرآن مجید کے اس نقطے کو ذہن نشین کر لیجیے. اصل میں یہ کیا ہے؟ اسے ہم یوں کہیں گے، ایک ہے نبوت و رسالت، ایک ہے تکمیل نبوت و رسالت. ہمارے ہاں ختم نبوت کے اوپر تو زور دیا گیا ہے، اور صحیح دیا گیا ہے، ایمان کا ہمارا جز ہے. حضور کے بعد کسی نے بھی دعویٰ کیا نبوت کا، وہ جھوٹا، کذاب، دجال. جس نے مانا وہ بہرحال دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو بھی کچھ ہوا کرے وہ. یہ چونکہ قانونی بات تھی اس لیے اس کا حق ادا کیا علماء کرام نے. واقعہ یہ ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں رکھی، لیکن حضور کی فضیلت اس میں نہیں ہے. فرض کیجئے کہ نبوت چلی آ رہی تھی ہموار طور پر، ایک جگہ آ کے ختم ہو گئی، تو فضیلت کون سی ہوئی؟ نہیں، نبوت و رسالت تدریجاً ترقی کرتے ہوئے اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ کر ختم ہوئی. یہ ہے فضیلت. اب آپ سوچئے، الہدیٰ دیا گیا حضور کو، تو کیا تورات میں ہدایت نہیں تھی؟ سورہ اعراف کی آیت ہے، سورہ مائدہ کی، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور. ہم نے نازل کی تھی تورات، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا. ہم مانتے ہیں اللہ کی کتاب تھی. وہی فرمایا ہے انجیل فیہا ھدی ونور، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا. پھر یہ الہدیٰ قرآن آیا. یہ کیا ہے؟ ہدایت نے درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے قرآن میں آ کر کامل ہو گئی. ہدایت کامل. وجہ کیا ہے؟ انسان کا شعور بھی تو درجہ بدرجہ بڑھا ہے. ایک وقت تھا ہمارا بچپن تھا، فکر کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے. ہمارے آباء و اجداد کبھی جو رہتے تھے غاروں کے اندر یا کبھی آئے ہیں تو کیا تھا ان کے پاس؟ اب اس وقت جو ہے کسی کو آپ پرائمری کے بچے کو پی ایچ ڈی ڈاکٹر رکھ دیجئے ٹیوٹر، تو کیا پڑھائے گا؟ پڑھائے گا تو وہی جو پرائمری کا بچہ سمجھ سکے. لہذا وہ جو کہا گیا تھا آدم کو اس زمین کی خلافت دیتے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ ہدایت رفتہ رفتہ آئے گی، آئے گی، آئے گی، آئے گی. اور یہ بات جان دیجئے، پروفیسر ڈاکٹر محمد شریف نے جو کتاب لکھی ہے فلسفے کی تاریخ پر، اس میں بتایا ہے کہ 1200 برس انسانی تاریخ کے بہت ہی پروڈکٹیو ہے فلسفیانہ فکر کے لیے. فرام 600 BC to 600 AD 1200 ایئرس سارے فلسفے اسی میں پیدا ہوئے. سقراط، مختار، افلاطون اور یہ سب نکل گیا، کنفیوشس بھی آ گیا، تاؤ بھی آ گیا، اور بدھ بھی آ گیا، جین بھی آ گیا، سب آ گئے، سب آ گئے. گویا کہ انسان جب کچھ سوچ سکتا تھا، جتنا سوچ سکتا تھا سوچ چکا. اور یہ بھی سنا دوں، حضرت
عیسیٰ نے کہا تھا